اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل آف راکل اکیڈمی۔ کلاس 1 کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر انیلا، اور امید کرتی ہوں کہ تمام کیوٹ بچے، پیارے پیارے بچے کلاس 1 کے خیریت سے ہوں گے، اور آپ کی ٹیچر یعنی کہ آپ کی اسلامیات کی ٹیچر انیلا، میں جو بھی ویڈیوز یوٹیوب کے راکل کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ میں کر رہی ہوں، آپ ان سے بھرپور استفادہ اٹھا رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا کے اپنا کام کاپی اور بکس پہ بہت اچھی طرح کمپلیٹ کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اسلامیات کا اپنا پہلا سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان ختم کر لیا ہے، بک پر سے بھی ختم کر لیا ہے اور کاپی پر سے بھی ختم کر لیا ہے۔ تو آپ کو لاسٹ ویڈیو جو آپ کی یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہوئی تھی، اس میں آپ کو ہمارے نئے سبق، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے الفاظ آپ کو کروائے گئے تھے۔ نئے الفاظ میں نے آپ کو کاپیز پہ کروائے تھے، اور آپ نے ان نئے الفاظ کو امید کرتی ہوں کہ اپنی کاپیوں پہ بہت اچھی طرح لکھ بھی لیا ہوگا، اور ان الفاظ کو اپنی اسلامیات کی کتاب، یہ جو آپ کا سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں سے صفحہ نمبر 15 تا 17 تک لے کر ان الفاظ کو خط کشید بھی کر لیا ہوگا۔ کلاس 1، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم لوگ نئے الفاظ کے بعد بلند خوانی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نئے الفاظ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ بلند خوانی کرتے ہیں، یعنی کہ ریڈنگ کرتے ہیں بک سے۔ آپ کے سامنے آپ کا یہ سبق صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس 1، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور ہمارے آخری نبی پر اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب نازل کی ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم تمام انسانوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بہت سے نبیوں کو بھیجا ہے۔ بچوں، آج ہم نے اسلامیات کا یہ جو سبق پڑھنا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سبق میں آپ کو ہمارے آخری نبی کے بارے میں چند باتیں بتائی جائیں گی کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے، ان کے والدین کے نام کیا تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو لوگ یاد کس طرح کرتے تھے، کہ کن القاب سے یاد کرتے تھے۔ مختصراً آپ کو اس سبق میں ان کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ ہم لوگ اس سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں، اور بلند خوانی شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر یہ جو آپ کا سبق لکھا ہوا ہے نا، ہمارے پیارے نبی، یہاں پر اوپر آپ نے لیڈ پینسل، کچی پینسل کے ساتھ لائن لگانی ہے اسکیل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ نے وہ دن اور تاریخ لکھنی ہے جس ڈے اینڈ ڈیٹ کی آپ لوگوں کی یہ ویڈیو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ ڈے اینڈ ڈیٹ لکھنی ہے آپ نے جو آپ کی یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کے اپلوڈڈ ہونے کی ڈیٹ ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے سب بچوں کو بات؟ ڈیٹ لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے پاس ایک یہ ثبوت رہے، یہ پروف رہے کہ ہم نے کس ڈیٹ کو یہ لیسن ریڈنگ کی تھی، اس لیسن کی۔ بچوں، اب میں سبق کی بلند خوانی کی طرف آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھی اور سچی راہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ پہلی لائن میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اس دنیا میں کیوں بھیجے تھے؟ انسانوں کو سیدھی اور سچی راہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بہت اچھے اور نیک انسان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
اب دیکھیں اس لائن میں آپ کو کتنی اچھی اور کتنی انفارمیٹیو بات بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے نبی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جو سب سے آخری نبی ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عرب کے کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ یہ باتیں آپ نے بہت اچھی طرح یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ یعنی ان کے ابو کا نام حضرت عبداللہ تھا، والدہ کا نام بی بی آمنہ یعنی ان کی امی کا نام بی بی آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور چچا کا نام ابو طالب تھا، اور چچا کا نام ان کے ابو طالب تھا۔ یہ لائن آپ نے اور یہ انفارمیشن آپ کو انگلی کی ٹپس پر یاد ہونی چاہیے، کسی بچے کو یہ انفارمیشن بھولنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے اپنا رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ اپنے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور آخری الہامی کتاب قرآن پاک کو ہمارے نبی پر نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور شروع ہی سے ایماندار اور دیانتدار تھے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے نبی کی کوالٹیز اس لائن میں بتائی جا رہی ہیں کہ ہمارے نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے بھی بچوں کوشش کرنی ہے، آپ کو یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ہمارے نبی کے بتائے گئے کاموں بتائی گئی باتوں پر عمل کر سکیں۔ سب بچے کوشش کریں گے کہ وہ سچ بولیں، ٹھیک ہے؟ شروع سے ہی ایماندار اور دیانتدار تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ کو صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، ہمیشہ سچ بولنے والے اور امین امانت رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے والے کہتے۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ سچا کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور امین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دوسروں کی اگر چیز اس کے پاس کوئی رکھوائی جائے تو ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہے، اور جب وہ بندہ چیز واپس اپنی مانگے کچھ ٹائم کے بعد تو وہ ان کو اسی طرح ان کی چیز واپس کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ان کے پاس رکھوائی تھی۔ تو یہ ہمارے نبی میں بہت اعلیٰ کوالٹیز تھیں، بہت اچھی خوبیاں تھیں، اسی وجہ سے لوگ ان کو ہمیشہ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ نے بچوں نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 16 کی پہلی لائن تک، حفاظت کرنے والے کہتے، یہاں تک آپ نے لائن لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے اس کی آدھی ریڈنگ کرنی ہے۔ میں پھر واپس ایک دفعہ صفحہ نمبر 15 پہ واپس آ رہی ہوں، اور آپ کو اس کی بلند خوانی میں ایک دفعہ پھر کروانے لگی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھی اور سچی راہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بہت اچھے اور نیک انسان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام بی بی آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور چچا کا نام ابو طالب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے اپنا رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور شروع ہی سے ایماندار اور دیانتدار تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ کو صادق، ہمیشہ سچ بولنے والے اور امین امانت رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے والے کہتے،
ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک ہم نے کرنی ہے بلند خوانی۔ بلند خوانی کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ میں نے آپ کو بلند خوانی 2 بار اس لیے کروائی کہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ وہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں، اور اس بلند خوانی کرنے کے ساتھ ہم نے آج کرنے ہیں 2 سوال جواب بھی، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے سوال جواب میں آپ کو کروا رہی ہوں کہ جن کے جواب اس بلند خوانی کے اندر ہی موجود ہیں۔ آپ نے میری بلند خوانی دھیان سے سنی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے بلند خوانی کروائی اس کو دھیان سے سنیں۔ آپ کو ان سوالوں کے جواب اچھی طرح آ گئے ہوں گے اگر آپ نے کان کھول کے میری باتیں سنی ہیں تو۔ بچے آپ لوگ جلدی سے اپنی کاپیز کھولیں، ٹھیک ہے، ان پہ مارجن لائن لگائیں۔ لیڈ پینسل، کچی پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اچھی طرح سے شارپ ہوئی پینسل ہو آپ کے پاس، اچھا سا ریزر ہو، ٹھیک ہے، ریزر آپ کے پاس پڑا ہوا اور شارپنر آپ کے پاس پڑا ہوا، یہ چیزیں جلدی سے ریڈی کریں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ بورڈ پر آپ کے سامنے سوال جواب لکھتی ہوں ابھی۔ تو کلاس 1 جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں پر بورڈ میں نے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، بورڈ آپ کے سامنے یہاں پر پڑا ہوا ریڈی ہوا ہوا۔ یہاں پر اوپر آپ نے وہی ڈے اینڈ ڈیٹ لگانی ہے جو آپ نے بک پہ ڈے اینڈ ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے جماعت کا کام باب دوم صفحہ نمبر 15 تا 17 اور عنوان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 یہاں پر اب میں لکھنے لگی ہوں۔ اور ایک بات اور، ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں نے کیا کام کیا ہوا ہو، آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے اپنی اسلامیات کی نیٹ کاپیز پہ کام کر رہے ہیں نا، تو کچھ بچوں نے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے چھٹیوں کا کام بھی اگر آپ نے اسلامیات کی کاپیز پر کیا ہے تو آپ کو جو ہم لوگ یہ جو کام ہم لوگ پراپر روٹین میں کروا رہے ہیں، آپ نے اس کام کو بھی اپنی اسلامیات کی نیٹ کاپیز پر ہی کرنا ہے۔ آپ نے اس کے لیے کوئی نئی کاپی نہیں لینی، صرف آپ نے جسٹ سمپل سا کام میں کیا کرنا ہے، جس طرح آپ بچوں کو پتہ ہے نا کہ آپ لوگوں نے نیا اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ لوگ اپنی اسلامیات کی کاپی لیں سامنے، جس طرح یہ آپ کی اسلامیات کی کاپی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ آپ کے سامنے سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان آپ نے کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ آپ کا چھٹیوں کا کام ہے، آپ نے نیا کام شروع کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ پیج لیا، ٹھیک ہے، اس پیج کو ایسے یوں ٹرن کریں اور ادھر سے بھی ایسے اس پیج کو یہاں پہ ٹرن کر کے ایک سیپریٹر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا چھٹیوں کا کام یہاں پر پیچھے کاپی پہ رہ جائے گا، اور نیٹ جو آپ لوگ کام کریں وہ آپ کے سیپریٹر ہونے کی وجہ سے ہمارا الگ سے ہو جائے گا کہ یہ آپ کا روٹین وائز جو کام چل رہا ہے یہ وہ کام ہے، ٹیچر کو بھی پتہ چل جائے گا اور آپ کو بھی یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے بچوں۔ اس طرح سیپریٹر بنائیں، نئی کاپیز نہیں پرچیز کرنی، اسی کاپی کے اوپر اسلامیات کی کاپی کے اوپر یہ آپ نے کام یہ آگے روٹین کا کرنا ہے، کلاس کا کام، ٹھیک ہے بچوں۔ ابھی اسٹوڈنٹس ہم لوگ آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ پہلا سوال یہاں پر میں آپ کے سامنے لکھنے لگی ہوں۔ پہلا سوال ہے ہمارا، قرآن مجید کس نبی پر نازل کیا گیا؟ اور سوال کے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ سوال نمبر 1 علامت رابطہ، اور سوال ہے قرآن مجید کس نبی پر نازل کیا گیا؟ جتنے لفظ لائن سے نیچے ہیں ان کو اتنا لائن سے نیچے لکھنا ہے، جتنے لفظ لائن سے جو اوپر ہیں ان کو اتنا اوپر لکھنا ہے، بالکل ایسے ہی حروف کو لکھنا ہے اور الفاظ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جواب ہے، جواب آپ کو پتہ ہے نا، ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے پڑھا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ قرآن مجید کس نبی پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ جواب میں لکھ رہی ہوں، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور جواب کے آخر میں ہم لوگ کیا لگاتے ہیں؟ ختمہ، ٹھیک ہے۔
بہت آسان آپ کا جواب ہے. قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. اچھا بچوں، محمد کے اوپر یہ جو میں نے سواد لگایا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، یہاں پر پورا نام لکھتے میں بچے مسٹیک کر جاتے ہیں، تو اس لیے یہ شارٹ نیم کو ہم لوگ یہاں پر لکھ دیتے ہیں تاکہ لکھنے میں آپ کی کوئی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جواب کے آخر میں ختمہ. اب میں آتی ہوں سوال نمبر 2 کی طرف. اور ایک اور بات اور کہ آپ لوگ جو سوال جواب لکھ رہے ہیں آپ نے ان کو ایک ایک لائن چھوڑ کر کاپیز پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 اب میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھنے لگی ہوں. سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی باتیں کرتے اور کیسے کام کرنے کا حکم دیتے. یہ سوال ہمارا تھوڑا لمبا ہے اور آخر میں ہم لگائیں گے سوالیہ نشان. اب اس سوال کے بھی آپ کے سامنے 2 حصے بن رہے ہیں. اس سوال کے پہلے حصے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی باتیں کرتے، اور دوسرے حصے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے کام کرنے کا حکم دیتے. تو کلاس 1 جواب میں اس کا لکھ رہی ہوں. اچھا، یہ جو لفظ آپ ہم نے لکھا ہے اور اس کے اندر یہ سواد پھر لگایا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مخاطب کیا جا رہا ہے. ٹھیک، انہی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی باتیں کرتے. اور سچی کے اوپر یہاں پہ میں تشدید کی علامت بھی لگاؤں گی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی باتیں کرتے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے. اور جواب کے آخر میں ختمہ. اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے. ٹھیک ہے، یہ لفظ دیتے ابھی آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے نا. 2 سوال میں نے آپ کو کروائے ہیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 1، قرآن مجید کس نبی پر نازل کیا گیا؟ جواب ہے اس کا قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور دوسرا سوال میں نے آپ کو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی باتیں کرتے اور کیسے کام کرنے کا حکم دیتے. تو جواب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی باتیں کرتے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے. ٹھیک ہے بچوں، آج آپ نے صرف یہ سوال جواب ہی نہیں کیے، آپ نے بلند خوانی بھی کی ہے کتاب پر سے. آپ نے بلند خوانی کو بھی بہت اچھی طرح سے بار بار اس کی مشق کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بار بار کتابوں سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو جائے، امپروو ہو جائے آپ کی ریڈنگ. اور یہ جو سوال جواب میں نے آپ کو لکھوائے ہیں ان کو کاپیز پر بہت پیارا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بار بار ریزر یوز نہیں کرنا.
نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے اور کاپی پہ لازمی آپ نے کام کرنا ہے. اوکے کلاس 1، اس کے ساتھ ہی اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، پھر ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ